السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في رسالته العقيدة الطحاوية: ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے عقیدے کی یہ اہم کتاب میں ہم اور آپ پہلی اور دوسری پوائنٹ پڑھ چکے ہیں۔ پہلی پوائنٹ اور پہلا حصہ اور پہلا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کی توفیق سے کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر، کوئی بھی شریک، کوئی بھی ساجھی نہیں ہے۔ دوسری چیز ولا شیء مثلہ، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین جیسی نہیں ہے۔ نہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ ہے اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اللہ کی طرح ہے۔ نہ اللہ اپنی مخلوق میں کسی کی طرح ہے اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اللہ رب العالمین کی طرح ہے، اور یہ بات پچھلے دنوں میں اللہ کی توفیق سے بیان ہو چکی ہے۔ تیسری اہم بات آج کی ہے ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آسمانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے مشکل ہو، جو اللہ تعالیٰ کو مشکل میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ایسی کوئی بھی چیز کیا ہے؟ نہیں ہے، لکمالی قدرتہ و علمہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت کے اعتبار سے کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، علم کے اعتبار سے کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے توحید الربوبیہ، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، زندہ ہے، روزی دینے والا ہے، اور اسی طریقے سے تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا قبضہ ہے۔ اسے مؤلف رحمہ اللہ نے اس توحید کو، توحید الربوبیہ کو یہاں بیان کیا کہ ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہونے میں اکیلا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے اور بے مثل ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن کی سائت سے اور اس جیسی آیات سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 44 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور قدیر ہے۔ جو چیزیں انسان کو کسی چیز کے کرنے سے روکتی ہیں وہ یا تو انسان کے پاس قدرت کا نہ ہونا، فل پاور اور اتھارٹی کا نہ ہونا، یا علم کا نہ ہونا ہے۔ آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں، آپ کوئی چیز نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں، اس وجہ سے آپ یہ چیزیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی ہو، اللہ کو کسی بھی چیز کے کرنے سے روکنے والی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ انہ کان علیما قدیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور یہ وہ دو بنیادی چیزیں علیم اور قدیر جسے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن حکیم میں کیا ہے بیان کیا۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کرنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ تو وما كان الله ليعجزه من شيء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان میں
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عاجز کرنے والی روکنے والی ہو، کیونکہ وہ علم والا اور کمال قدرت والا ہے۔ اس طرح کی جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نفی کی جاتی ہے، یہ قاعدہ بڑا اہم ہے، بہت ضروری ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اس طرح کی جب چیز کہی جائے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو تکان نہیں رکھتی ہے، یا کوئی نگاہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتی ہیں، اس طرح کی، یا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو ان چیزوں میں جب اللہ کے بارے میں نفی کی جائے تو یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جیسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ظالم نہیں ہے، فلاں آدمی ظالم نہیں ہے، فلاں آدمی کمزور نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز جب کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس سے ایک چیز کی نفی کی جا رہی کہ فلاں آدمی ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انصاف کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے، ٹاپ لیول پہ پہنچا ہوا ہے، یہ ایسا اس کا یہ مطلب نہیں۔ یہ جب کسی انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی ظلم کرنے والا نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ جو حصہ ہے وہ ثابت نہیں کیا جاتا اس کے بارے میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی انتہائی جو ہے انصاف پر ہے، یا اسی طریقے سے کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے یہ آدمی فقیر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مالداری کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی نفی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی کسی چیز کے بارے میں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، جب اس کے بارے میں نفی کی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا، کیونکہ اس کی اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ لِكَمَالِ عَدْلِهِ، اللہ عدل میں کمال کو، ٹاپ کو پہنچا ہوا ہے، جہاں سے ظلم کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو صرف یہی بول کر کے خاموش نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ بیان کرنا ہے لِكَمَالِ عَدْلِهِ، اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین عدل میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، اس لیے اس سے ظلم کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہتا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور اللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی بھی تکان لائق نہیں ہوئی۔ کیوں تکان لائق نہیں ہوئی؟ لِكَمَالِ قُدْرَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی وجہ، طاقت کی وجہ سے۔ تھکتا وہ آدمی ہے جو کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس پاور کم ہوتی ہے، لیکن وہ ذات جو پاورفل ہو، طاقت والا، قوت والا ہو، اسے کچھ بھی کرنے میں تکان لاحق نہیں ہوتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ کیوں؟ لکمال حیاتہ وقیومیتہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ حیات میں، زندگی میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، لوگوں کو، اور قیومیت میں جو ہے کمال کو پہنچا ہوا ہے، یعنی ساری کی ساری چیزیں اللہ پر ڈیپینڈ ہے اور اللہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، اور یہ سب چیزیں کمزوری کی علامت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہے، صرف یہ بول کر کے خاموش نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے کمال حیات۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو موت سے تعبیر کیا ہے، وہ ایک موت صغرا، چھوٹی موت کہی جاتی ہے اس کو۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹی موت کہی جاتی ہے نیند کو۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں کیونکہ اس کی جو حیات ہے وہ بہت کامل حیات ہے اور وہ انتہائی قیوم ہے، ساری چیزیں اس پر قائم ہیں اور وہ کسی پر قائم نہیں ہے۔ ایسی لا تدرک الابصار، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، لکمال جلالہ وعظمتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں اور عظمت میں کمال کو پہنچا ہوا۔ تو جہاں جہاں اللہ رب العالمین کے متعلق اس طرح کی نفی کی جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، نہ یہ کہ صرف یہ کہنا مراد ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں کہ ان النفی اذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقیقت النفی،
جب قرآن و سنت میں صرف اللہ تعالیٰ کے متعلق نفی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہوگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، جب جب قرآن اور حدیث میں نفی کی جائے تو اس سے مراد صرف اس کو نفی کرنا نہیں ہوتا ہے، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ كَمَالُ ضِدِّهِ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی اپوزٹ ہے، اس کی جو اپوزٹ ہے، ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی جا رہی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یراد بھی کمال ضدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل میں کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے عجز کی نفی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ طاقت اور قوت اور علم، لکمال قدرتہ و علمہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی کیونکہ وہ قوت میں علم میں کمال کو پہنچا ہوا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ کو تکان نہیں ہوتی ہے، لکمال قدرتی، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی وجہ سے، تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کی نفی اپنے بارے میں کر رہا ہے تو نفی بول کر کے خاموش نہیں ہونا ہے، بلکہ اس میں جو کمال جو اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کمال کو پہنچا ہوا۔ اس لیے ان کل نفی اضیف للہ عز وجل فنفی عنہ سبحانہ ما یلیق بجلالہ فی القرآن او فی سنہ فإن المقصود منہ اثبات کمال الضد۔ جہاں جہاں نفی کی جا رہی ہے قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین کی، سے مراد یہ ہے کہ کمال ضد کو ثابت کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے یعنی عدل میں کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یہی طریقہ اہل سنہ والجماعت کا ہے، نہ کہ صرف آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں، اللہ کو ہوگا اور نیند نہیں آتی ہے، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کو ہوگا اور نیند کیوں نہیں آتی ہے، لکمال حیاتی و قیومیتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کیوں نہیں کر سکتی ہے، لکمال علمی و قدرتی، اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا ہے، لکمال عدلی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ جاننا ضروری ہے۔ اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اشرف علم، سب سے بہترین علم، سب سے پاورفل علم، وہ علم جو انسان کو جنت تک پہنچا دے، جہنم سے نجات دلا دے، وہ علم عقیدہ ہے، علم ایمان ہے، علم توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ یہ چیزیں ہماری بنیادی ہیں کہ ہم اللہ کو جانیں اور اللہ کی عبادت کریں، ہم جانیں کہ اللہ کون ہے اور ہم یہ جانیں کہ عبادت کس کی کرنی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان کر کے اللہ کی عبادت کریں گے نا، پھر عبادت میں وہ لذت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس ہم محسوس کریں گے جس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ تک بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس احساس کے بغیر کہ ہم کس کے سامنے کریں۔ اسی لیے نمازوں میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے، وہ فائدے نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ کو جان کر کے، اللہ کو پہچان کر کے، اس کی قدرت کو جان کر کے، اس کی ربوبیت کو جان کر کے، اس کی الوہیت کو جان کر کے، اس کے اسماء و صفات کو جان کر کے، اس کو پہچان کر کے جب اللہ تعالیٰ کے اللہ کی عبادت کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ عبادت کس قدر آپ کو صحیح رخ کی طرف لے جا رہی ہے۔ لیکن جب آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کو جانے بغیر کریں گے تو عبادت میں لذت نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی بہت ہائی لیول کا ہے، بہت ہائی لیول کا ہے، لیکن آپ اس کو جانتے نہیں، اس کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، تو آپ اس کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں وہ تو دنیا کا بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا حاکم ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس سے بات کرنے کا، اس سے گفتگو کرنے کا سارا انداز آپ کا بدل گیا، کیونکہ آپ سامنے والے کی پوزیشن کو جان گے، اس کے مقام کو جان گے، اس کے مرتبے کو جان گے۔ ایسے ہی جب کوئی آدمی اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت میں چار چاند لگ جاتے ہیں، پھر اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، اسے رزق کی کمی پریشان نہیں کرتی ہے، اسے لوگوں کا ڈر پریشان نہیں کرتا ہے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ چیزیں اسے ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو جان لیا، اللہ کے علم کو جان لیا، اللہ کے اوصاف کو اس نے جان لیا، اللہ کی طاقت کو اس نے جان لیا، تو اس کو دنیا کی ساری چیزیں بالکل ہیج نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے
مقابلے میں جب وہ اللہ کو جان لیتا ہے, پہچان لیتا ہے, اور یہ جان جاتا ہے کہ پوری کی پوری سرزمین اللہ کی مٹھی میں, والارض جميعا قبضته, ساری کی ساری زمین کے سارے افراد, اس کی ساری توانائی, اس کی ساری قوت اور طاقت, اس کی ساری رنگینیاں, یہ تو رب العالمین کے قبضے قدرت میں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں یہ سب ساری کی ساری چیزیں. تو پھر وہ ایسی ذات کو پہچان گیا ہے, ایسی ذات کو اس نے پہچان لیا ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا اور ساری دنیا کی طاقتیں بالکل ایک ہو جاتی ہیں. پھر وہ دنیا کو اپنے خاطے میں نہیں لاتا ہے, دنیا کے لیے پریشان نہیں ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بنانے والا جو ہے, جو عظیم اللہ ہے, عظیم رب ہے, ہم اس کو راضی کرنے کی, اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اور یہی وہ چیز تھی جسے صحابہ نے جان لیا. جان سب کو عزیز ہوتی ہے, مال سب کو عزیز ہوتا ہے, سب پیار, اہل و عیال سب کو پیارے ہوتے ہیں, لیکن جب آدمی اللہ کو جان لیتا ہے, اللہ کو پہچان لیتا ہے, تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے مال کی قربانی کیا ہے, اللہ کے لیے جان کی قربانی کیا ہے, اللہ کے لیے اہل و عیال کو چھوڑنا کیا ہے, اللہ کے لیے بستیوں اور وطن کو چھوڑنا کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہے, بالکل معمولی سی معلوم ہونے لگتی ہیں. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ ولا یعجز ولا شیء یعجز, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے, اور اللہ اگر روک دے تو کوئی کر نہیں سکتا ہے. اور اسی عقیدے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نمازی کو فرض نماز کے بعد کہنے کے لیے کہا, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اے اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ہمیں اور آپ کو کیا ہے, ہمارے علم میں آنی چاہیے. اور اس طرح کی آیات قرآن حکیم میں کثرت کے ساتھ کیا ہے, موجود ہے. وما كان الله ليعجزه من شيء, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں, اللہ کو روکنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ بالکل مکمل طاقت اور قوت رکھنے والا ہے. تمہارے پاس کوئی ایسی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, روک سکو. اس لیے یہ جو عقیدہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ جب آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے, اور ہم پہلے یہ پڑھ چکے کوئی بھی اللہ کے مثل نہیں ہے, اللہ کے جیسا نہیں ہے, تو اس کا لازمی پہلو یہ نکلا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں, جتنی بھی شخصیات ہیں, جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں, سب کے سب کیا ہے, عاجز ہیں, درمادہ ہیں. ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کریں, ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں کہ جیسے چاہے ویسے کریں. یہ صرف اور صرف رب العالمین کی خصوصیت ہے کہ اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اسے کوئی عاجز کرنے والا نہیں. اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب عاجز رہ جانے والے ہیں. سب کے پاس یہ, چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, ہر ایک کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کیا ہے وہ کر سکتا, کوئی اسے روکنے والا نہیں, بلکہ اسے جگہ جگہ خوف محسوس ہوتا رہتا ہے. یہ عقیدہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا. اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ ایک اور اہم عقیدہ ذکر کیا ہے جس کو کلمۃ التوحید آپ کہہ سکتے ہیں, ولا الہ غیرہ, اور آگے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ولا الہ غیرہ, کوئی معبود نہیں ہے, غیرہ اس کے علاوہ, کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ. اس کو بھی مؤلف رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو قرآن کی کئی آیات سے لیا ہے. ان میں مثال کے طور پہ یہ آیت اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جسے تمام انبیاء لے کر کے آئے, تمام رسول لے کر آئے, تمام پیغمبران لے کر آئے. سارے کے سارے انبیاء اپنی قوم میں یہی دعوت دیتے رہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, تم سارے لوگ اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. اور تمام انبیاء اسی بات کا پرچار کرتے رہے. قرآن حکیم اگر ہم پڑھیں گے تو اس طرح کی آیات بھری ہوئی ہیں, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, تم عبادت کرو اللہ کی, اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار کرو, اس سے بچو.
اور ایسی اللہ تعالیٰ نے کہا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے سب پر یہ وحی کی کہ وہ اعلان کر دے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں ہے, الا انا سوائے میرے, فاعبدونی تو سارے لوگ کیا ہے میری ہی عبادت کرے. یہی اس کو لا الہ غیرہ یہ کلمۃ التوحید ہے, یہی کلمۃ التقوی ہے. اور اس کے اندر اس کلمے کے اندر دو بنیادی رکن پائے جاتے ہیں. اس کلمے کے اندر کیا ہے؟ اولاً یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف سب انبیاء نے بلایا, سارے رسولوں نے بلایا, اور سارے رسولوں کی قوموں پر جو عذاب آیا, نبیوں کی قوموں پر جو عذاب آیا, وہ اسی توحید کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے, لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے, سوائے لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تنہا وہ امت ہے لوط علیہ السلام کی جو موحد تھی, توحید والی تھی. لوط علیہ السلام کی امت جو تھی وہ توحید والی تھی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد اس وجہ سے کیا کہ وہ ایک بہت خطرناک جرم کے اندر کیا ہے ملوث تھے. کانوا یرتکبون الفاحشہ, وہ مردوں کے ساتھ کیا ہے ریلیشن بناتے تھے, اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ قوم کیا ہے ہلاک ہوگی. وگرنہ لوط علیہ السلام نے بھی انہیں توحید کی طرف بلایا کیونکہ بنیادی چیزیں تھیں, لیکن یہ امت جو تھی امت لوط علیہ السلام تو یہ اس وجہ سے ہلاک نہیں کی گئی کہ ان میں شرک عام تھا, بلکہ ان کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایک بہت بڑا جرم اور برائی موجود تھی جو پچھلی کسی بھی قوم اور امت کے اندر کیا ہے نہیں پائی گئی تھی. لوط علیہ السلام نے جیسے دیگر انبیاء نے اپنی قوموں کو توحید کی طرف بلایا ہے, ایسے ہی لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا ہے. ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ اگر موحد ہے تو اس کو توحید کی ضرورت نہیں ہے. توحید ایک ایسی چیز ہے, یہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر وقت جو ہے یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, صحیح سے صحیح تک پہنچنے کی ضرورت ہے, اس کی طرف لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی آدمی اللہ تعالی کے بارے میں, صحیح عقیدے کے بارے میں, توحید کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. ہر لمحہ اسے یاد رہے کہ شرک سے اسے بچنا ہے اور توحید پر اسے کیا ہے قائم ہونا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ مسلم کنٹری میں بھی ہیں, مسلم علاقے میں بھی ہیں, تو وہاں بھی توحید کا میسج, توحید کا پیغام, توحید کی طرف دعوت, شرک کی گندگیوں کو بیان کرنا, اس سے لوگوں کو بچانا, یہ فکر ہر حال میں کیا ہے دامنگیر ہونی چاہیے. رہا وہ علاقہ جہاں پر بڑی برائی یہ ہے کہ توحید نہ ہو, شرک میں لوگ ملوث ہوں, تو سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو, اپنے معاشرے کے لوگوں کو سب سے پہلے اس عقیدے کی طرف بلائیں جس عقیدے کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی تھی, اور ان چیزوں سے روکیں جس سے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو روکا تھا, یعنی شرک کی گندگیوں سے, غلاظتوں سے اپنی قوم و ملت کو کیا ہے پاک کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ برائی موجود ہے امت کے اندر, قوم کے اندر, مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر, تو اس سے پہلے دوسری چیزوں کی طرف محنت کرنا یہ ایک بہترین عمل اور بہترین طریقہ کیا ہے نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں, اصل میں یہ کلمہ دو رکن کے ساتھ بنا ہوا. اس کلمے کے اندر دو رکن ہیں, دو پلر ہیں. ایک پلر نفی کہلاتا ہے اور دوسرا پلر اس بات کہلاتا ہے. ایک پلر کیا ہے نفی. نفی کس بات کی ہم کرتے ہیں؟ لا الہ, یہ نفی ہے, کوئی معبود نہیں ہے. اور اس بات کیا کرتے ہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ کلمے کا دونوں رکن ہے, اور آدمی کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ الہ یا اب الہ اللہ, اللہ معبود ہے, اللہ الہ ہے, ایسا نہیں کہا گیا ہے, ایسا نہیں کہا گیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں, آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ, لا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود اکیلا معبود ہے. لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں سوائے اس کے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. اس لیے اگر کوئی آدمی اس بات کرتا ہے نفی کے بغیر یا نفی کرتا ہے اس بات کے بغیر, تو وہ درست اور صحیح نہیں ہوگا.
یعنی ایک آدمی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن دوسروں کی نفی نہیں کروں گا، یہ ایک آدمی کہے میں دوسروں کی نفی کرتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا ہوں، یہ بھی نہیں، بلکہ نفی ہو اور اس بات ہو، انکار ہو اور اقرار ہو، اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان کا انکار ہو، اور اس بات صرف اور صرف اقرار صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف اکیلا معبود ہے، یہ نہیں کہا، کیونکہ اس سے شیطانی خیالات آ سکتا ہے دل میں، اچھا ہاں ھذا الہکم الہ واحد، یہ ہمارا معبود ہے، یہ تمہارا معبود ہے جو اکیلا معبود ہے، فلغیرکم الہ آخر، لیکن ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کے دوسرا معبود ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اس کے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو الہ دنیا کے اندر ایک ہے، الہ آسمانوں میں ایک ہے، دو الہ نہیں ہے، دو معبود نہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آدمی دوسرے کو الہ بنائے ہوئے، دوسرے کو معبود بنائے ہوئے ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جو ہمارا معبود ہے وہی یہودیوں کا معبود ہے، وہی عیسائیوں کا ہے، وہی دنیا کے اندر بسنے والے تمام مذاہب کا معبود ہے، الگ سے ان کا کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کلمے کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بڑی قوت اور طاقت ہے، بہت قوت اور طاقت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انما الہ الا اللہ، انما الہ الا اللہ، یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے، انما الہ اللہ، معبود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ کیا ہے، کوئی نہیں۔ اور یہ جو ذکر کیا گیا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ بہت بنیادی، کیونکہ اس میں دو پلر، دو رکن ہیں، ایک نفی اور دوسرا اقرار کا، ای نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی نفی کی جائے، ومثبتا العبادۃ للہ وحدہ، اور عبادت کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کیا جائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط بھی ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، کنڈیشنز ہیں، ایسا نہیں کہ آدمی بس کہتا ہے لا الہ الا اللہ کافی ہے، بلکہ اس کی شروط ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، کیونکہ ان شروط کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کلمے کے، جیسے نماز کی شرطیں ہیں، جیسے وضو کی شرطیں ہیں، ایسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، اور جتنی بھی شرطیں ہیں سب کے اعمال القلوب ہیں، یعنی کلمے کی جو شرطیں ہیں سات، اگر ہم اس ساتوں شرطوں پر غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ وہ سب دل کے امپورٹنس اعمال ہیں۔ جیسے کلمہ کی شرطیں کیا ہے، العلم، الیقین، الصدق، الاخلاص، المحبہ، الانقیاد، القبول، یہ سات کلمے کی شرطیں ہیں، العلم، الیقین، الصدق، الاخلاص، المحبہ، الانقیاد، القبول۔ علم آپ کو معلوم ہے، یقین آپ کو معلوم ہے، صدق سچائی آپ کو معلوم ہے، اخلاص آپ کو معلوم ہے، محبت آپ کو معلوم ہے، انقیاد اطاعت و فرمانبرداری کرنا، جھکنا، سرنڈر کر دینا، القبول تسلیم کرنا، ماننا، یہ سب کیا آپ کو معلوم ہے، اور یہ سارے کے سارے اعمال قلبی اعمال، دل کے اعمال کہے جاتے ہیں، اور دل کے یہ بنیادی کیا ہے، اعمال ہے۔ بس اگر مثال کے طور پر ایک انسان جس کے پاس شک ہو، علم کے یقین کے مقابلے میں کیا ہے، شک ہے، جیسے کہیں یکون عنده شک فی اللہ، اللہ تعالیٰ کیوں اس کے پاس اللہ کے بارے میں شک ہو، کیا وہ آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کر رہا ہو کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں، شک ہو اس کو، تو کیا اس آدمی کو مومن اور مسلم کہا جا سکتا؟ کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے لیس عنده علم بان اللہ الہ وحدہ، ایک آدمی ایسا ہو جس کے پاس یہ علم ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، کیا اس آدمی کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں، مسلم کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی لا الہ اللہ پڑھ رہا ہو لیکن سچا نہ ہو کہنے میں، یعنی لا الہ اللہ بھی پڑھ رہا ہو، قبروں کی سجدہ بھی کر رہا ہو، تو کیا آپ اس کو مسلم اور مومن کہہ سکتے؟ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو منافقین بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کیا اس کلمے نے ان کو فائدہ پہنچا ہے؟ کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن سچے نہیں تھے۔ کلمہ پڑھنے میں وہ کیا تھے؟ کلمہ تو پڑھتے ہی تھے
لیکن کلمہ پڑھنے میں وہ سچے نہیں تھے، یعنی زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ اس قول میں سچے نہیں تھے، صدق نہیں تھا ان کے پاس، جھوٹے تھے وہ. تو اس کا اس لیے وہ کیا ہے، کوئی آدمی ان کو مومن کہہ سکتا ہے، کوئی آدمی ان کو مسلم مانتا ہے، حالانکہ زبان سے تو بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اسی لیے ہمارے درمیان کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں. بعض لوگ کیا ہے، صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ بول لینے کو کافی سمجھتے ہیں، یعنی جو آدمی کہہ دیا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس وہ جنتی ہو گیا. یاد رکھیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا یا لا الہ الا اللہ بولا اس نے، فإنه يكون مسلما وإن عمل ما عمل. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مسلم ہو جائے گا، اگرچہ اس کا کوئی بھی عمل ہو، اگرچہ اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو. اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے باطل چیز ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے رہا ہے اور وہ اس کے معنی و مفہوم کو نہیں جانتا ہے تو وہ کیا ہے، مسلم ہو جائے. ہرگز نہیں، قطعاً نہیں. بہت ضروری ہے کہ آدمی اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، اس کی شرطوں کو جو ہے بجا لائے. اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان کہے جانے کا مستحق قطعاً نہیں ہے، کیونکہ منافقین بڑی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ان تمام باتوں کا کیا ہے، وہ اقرار اور اعتراف کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے زبان سے لا الہ الا اللہ، نماز بھی پڑھتے تھے، جنگ میں اور قتال میں شریک بھی ہوتے تھے، رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ہے، وہ مومنوں میں شمار نہ ہو سکے، ان کو مومن نہیں کہا گیا. اس کی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے اس کلمے کے معنی اور مفہوم کے مطابق کیا ہے، عمل نہیں کیا ہے. بہت سارے لوگ اس کلمے کا غلط معنی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا رب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. لا رازق الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ روزی دینے والا نہیں. لا فاعل الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں. بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بیان کرتے ہیں. یہ حق ہے لیکن تھوڑا ہے، یہی پورا حق نہیں، یہ تھوڑا حق ہے. صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے. وگرنہ مشرکین مکہ تو یہ بات کہتے تھے کہ رازق مالک خالق سب اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی، وہ غلط ہے جو کہتے ہیں لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا فاعل الا اللہ. نہیں، یہ معنی نہیں. لا الہ الا اللہ ای لا معبود بحق الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کی، یہ معنی اس کا ہے. وگرنہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے. قرآن نے اسے کیا ہے ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے جنگ قتال اور لڑائی کی گئی، محض اس بنیاد پر کہ وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے جس طریقے سے ماننے کا کیا ہے، حق ہے. تو ہمارے درمیان بہت سارے اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یا اب میں سے اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو کلمے کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں، لوگوں کے اندر اویئرنیس لائیں کہ لا الہ الا اللہ جس کے ذریعے سے ہم مسلم ہوتے ہیں، ہم مسلم کہے جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلم ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کلمۃ التقوی ہے، کلمۃ التوحید ہے، کلمۃ الاخلاص ہے. تو اس کے معنی اور مفہوم کو وسیع سطح پر بیان کیا جائے، کیونکہ اکثر لوگ جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ تک نہیں کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اس کے اندر پوری دنیا اور آسمان سب کچھ سمایا ہوا ہے، یہی سب کچھ ہے. لا الہ الا اللہ یہی سب کچھ ہے، اسی کی خاطر ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں. اسی حقیقت کا اعتراف کرنا انسان کی سب سے بڑی کامیابی اور انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ جانے بغیر کیا ہے، فوت ہو جائے، مر جائے. تو یہ
اللہ رب العالمین کی توفیق سے 4 بنیادی چیزیں ہم اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں 4 بنیادی اور اہم چیزیں ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ باقی باتیں اس کی انشاءاللہ آئندہ دنوں میں پڑھیں گے۔ کیا قوم لوط عذاب کے بعد جنت میں داخل ہوگی؟ واللہ عالم بالصواب، جو علم مجھے ہے اس بارے میں وہ یہی ہے کہ قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ شرک میں مبتلا تھی۔ اگر آپ کو مل جائے کہیں تو آپ ضرور بتائیے، ان کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں ہے کہ وہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ ان کے بارے میں جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ قوم ایک بڑے منکر میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ اس طرح کا عمل تو کائنات میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو یہی علم ہے مجھ کو، واللہ اعلم بالصواب، کہ قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوا ہے وہ اس منکر اور گھناؤنے عمل کی وجہ سے نازل ہوا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ شرک کے اندر کیا ہے ملوث تھی، مبتلا تھی، جیسے دوسری قوموں کے متعلق اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اگر شرک ان کے پاس نہیں تھا، توحید کی حالت میں تھے، اگرچہ ان پر عذاب آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ موحدین کے لیے جنت کیا ہے، یقینی ہے، اگرچہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ یہی علم ہے، اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ ہے تو بتائیں۔